أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: جب تو کہنے لگا مسلمانوں کو، کیا تم کو کافی نہیں کہ تمہاری مدد کو بھیجے رب تمہارا 3000 فرشتے آسمان سے اترنے والے؟ البتہ اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو اور وہ آئیں تم پر اسی دم، تو مدد بھیجے رب تمہارا 5000 فرشتے نشاندار گھوڑوں پر، اور یہ تو اللہ نے تمہارے دل کی خوشی کی اور تاکہ تسکین ہو تمہارے دلوں کو اس سے، اور مدد ہے صرف اللہ ہی کی طرف سے جو کہ زبردست ہے حکمت والا، تاکہ ہلاک کرے بعض کافروں کو یا ان کو ذلیل کرے تو پھر جامے محروم ہو کر۔ تو سابقہ آیات جو قصہ احد اور بدر کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد غیبی ہونے کا ذکر تھا، تو اب آگے اس امداد کی کچھ تفصیل اور فرشتوں کے بھیجنے کی حکمت کا بیان ہے۔ تو یہاں فرشتوں کے ذکر جو ہے 2 قسم کا ہو رہا ہے، 3000 فرشتوں کا ذکر اور اس طرح 5000 فرشتوں کے بھیجنے کا ذکر ہے، لیکن اس کی زیادہ تفصیل سورۃ انفال کے اندر ہے۔ سورۃ انفال میں یہ آیا ہے کہ مسلمانوں نے جب اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کیا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت 1000 فرشتہ بھیجنے کا فرمایا، جیسے وہاں ارشاد ہے: اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب تم اپنے رب سے گڑ گڑا کے دعائیں کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہاری، اور یہ وعدہ فرمایا کہ تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجنے والا ہوں، تو وہاں 1000 کا ذکر ہے۔ لیکن یہاں اس آیت ابتدا میں آیا ہے اذ تقول للمؤمنین، یعنی اللہ نے کب مدد کی؟ کہ جب آپ مسلمانوں سے خود فرما رہے تھے اللہ کے وعدہ بموجز، کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری 3000 فرشتوں سے مدد کرائے جو آسمان کی طرف سے آئیں؟ تو مقصد یہ، ویسے فرشتے تو زمین میں بھی موجود ہیں، انسان کے ساتھ بھی فرشتے ہوتے ہیں، لیکن یہاں مخصوص فرشتے مراد ہیں جو ان کے علاوہ آسمان سے 3000 فرشتے کافی ہیں۔ تو فرمایا اس سے کیوں گھبراتے ہو، کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اس سے زیادہ بھی ادار سکتے ہیں، لیکن آگے 2 شرطیں ذکر فرما دی کہ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم نے صبر کیا، صبر کو تھامے رکھا اور تقوی پر قابو رہے، تو آگے وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور یہ لوگ کافر جو فوراً تمہارے اوپر حملہ آور ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ 5000 فرشتے جو ہے وہ بھیج دیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اصل ہے وعدہ 5000 کا، پھر نہیں، اصل پہلے 1000 کا، پھر 3 کا، پھر 5 کا۔ تو اب یہ 3 قسم کی آیات ہیں، ایک میں 1000 کا ذکر ہے، پھر 3000 کا ذکر ہے، پھر 5000 کا ذکر ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابتداءً بدر میں دعا کے نتیجے میں تو 1000 فرشتے اترے تھے، اور باقی 3 کا
اور 5 کا وعدہ ہوا تھا، وہ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی یہ کہ ایک کافر جو ہے مشرکین مکہ کی مدد کے لیے 2000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3000 ہم بھیج دیں گے فرشتے، اور پھر خبر پہنچی کہ مزید کمک جو ہے مشرکین کے لیے آ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ جب خبریں پہنچی تو مسلمان تھوڑے سے ڈرے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے فرمایا فکر نہ کرو جی کہ یہ ہم 3 بھیج دیں گے، اور فرمایا پھر نہیں 3 کیا 5 بھیج دیں گے۔ تو مقصد یہ کہ 8000 کا مزید وعدہ ہے، ایک 3 کا ایک 5 کا، لیکن اس میں یہ شرط تھی جی کہ ایک تو یہ ہے کہ تم صبر و تقوی جی اس کو قابو رکھو، اس پر قائم رہو، اور دوسرا یہ کہ اچانک اگر کفار کے آ گئے حملہ آور نئے تو پھر ہم بھیجیں گے۔ اس لیے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ 1000 لشکر تو آیا تھا فرشتوں کا، باقی 3 اور 5 جو ہے وہ نہیں اترے، کیونکہ وہ جو کمک کے وعدے کر رہے تھے نا، یہ ابن جابر محاربی کی طرف سے آ رہا تھا لشکر، اس نے جب سنا کہ مشرکین مکہ کو تو بدر میں سخت شکست ہو گئی ہے، تو اس نے جو کیا تیاری کی تھی وہ تیاری وہیں کی وہیں رہے گی، واپس ہوگی، بس ختم، وہ مدد کے لیے نہیں آیا۔ اس لیے یہ شرط تھی یاتوکم من فورہم، کہ وہ اگر فوراً تمہارے اوپر حملہ آور ہو گئے تو پھر ہماری طرف سے بھی مدد پہنچ جائے گی۔ تو اس بنا پر کیا ہے وہ آئے نہیں، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے تھے۔ بہرحال جو بھی قول ہو، بظاہر یہی لگتا ہے کہ جب یہ شرط قرآن میں مذکور ہے کہ وہ اگر اچانک حملہ کریں گے تو پھر 5000 فرشتے آئیں گے، تو معلوم ہوتا ہے اچانک انہوں نے حملہ نہیں کیا، تو اس وجہ سے فرشتے بھی زائد نہیں اترے، 1000 ہی کافی ہے۔ باقی فرشتوں کے اتارنے کی حکمت کیا تھی کہ 1000 پھر 3000 پھر 5000؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کی حکمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرما دی، جیسے آگے آ رہا ہے کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ مدد بھیجی تھی، یہ نصرت بھیجی تھی، اس سے مقصود مسلمانوں کو بشارت دینا تھا اور ان کو اطمینان قلب جو ہے وہ کیا پہنچانا تھا۔ جیسے سورۃ انفال میں ہے، جیسے ہی فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا تھا فثبتوا الذین آمنوا، یہ مسلمانوں کے دلوں کو جو ہے وہ جمائے رکھو۔ تو اصل مقصود کیا ہے، فرشتے جو ہے مسلمانوں کے دلوں کو جما رہے تھے، ان کو فتح کی بشارتیں دے رہے تھے۔ باقی اصل اگر فرشتوں کے ذریعے جنگ کرانا ہوتا تو ایک فرشتے کی اتنی طاقت ہے کہ حضرت جبریل امین نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو بدکار تھی ان کی بستیوں کو ایک پر پہ اٹھا کے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو فرشتوں کے ذریعے اگر فتح کرانا مقصود ہوتا جی تو پھر تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں جی، تو وہ ایک فرشتہ بھیج کر ہی سب کچھ ہو سکتا تھا۔ اور اصل مقصود جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ فرشتوں کے ذریعے میدان جنگ کو فتح کرانا ہے، اصل جنگ و قتال جہاد یہ فریضہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذمہ لگایا ہے، یہ کرنا انہوں نے ہے، فرشتوں نے نہیں کرنا ہے۔ تو فرشتے صرف کیا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کو تسلی دینے کے لیے، اطمینان پہنچانے کے لیے کہ ان کے دل میں تصرف کرتے تھے اللہ کے حکم سے، یا یہ ہے کہ ایسے ایسے کام کرتے جس سے مسلمانوں کو معلوم ہو جاتا کہ فرشتے ہماری مدد کے لیے کھڑے ہیں، تو مسلمان اس سے کیا ہے اور زیادہ بہادر ہو جاتے، دل کو سکون پہنچتا، مضبوطی ہوتی، بزدلی ان کے قریب نہ آتی تھی، اس لیے فرشتے اتارے گئے تھے۔ باقی فرشتوں نے کچھ کام ایسے کیے ہیں جس سے مسلمان سمجھتے تھے جی کہ یہ ہماری مدد کے لیے موجود ہیں، خاص نشانوں کے ساتھ آئے، گھوڑوں پر آئے جی 1000 فرشتہ جی، اس طرح ان کے اوپر سفید رنگ کے شملے تھے جی، پگڑیاں جن کا شملہ اور نیچے کمر تک تھا، یعنی اس انداز سے وہ آئے۔ بعض دفعہ یہ بھی آتا ہے روایت میں کہ ایک صحابی حملہ کرتا کسی کافر پر تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس آدمی کی گردن حملے سے پہلے اڑ جاتی، تو مطلب یہ فرشتے اس طرح امداد کر رہے تھے، تعاون کر رہے تھے۔ تو اصل مقصود فرشتوں کو اتارنے سے یہی تھا، مسلمانوں کو بشارت دینا اور ان کے دل کو پکا کرنا۔ فثبتوا الذین آمنوا۔ آگے ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، باقی اصل مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اصل مدد دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں جی، مدد نہ فرشتہ کر سکتا ہے جی، نہ کوئی اور کر سکتا ہے۔ اس منظر بدر سے یہی معلوم ہوتا ہے، احد کے منظر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ سارے اختیارات اور سارا کچھ تصرف وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اس میدان میں جی سید الکائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کرام جو اولیاء اللہ میں سب سے اونچے جی، تو انبیاء کے بھی سردار موجود، پھر انبیاء کے بعد جی اولیاء اللہ کے سردار صحابہ کی جماعت موجود،
جی پھر فرشتوں کی اتنی تعداد موجود، لیکن اصل نصرت اور اللہ مدد کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ سارے محتاج ہیں، تو اس لیے اختیارات نہ کیا انبیاء کو ہیں، نہ اولیاء کو ہیں، نہ فرشتوں کے ہیں، اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ اگر ان کو خود اختیار ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کرا کے کیوں دعائیں کرتے، کیوں مدد اور نصرت کی کیا ہے دعائیں کرتے، اور کیوں استغاثہ کرتے، استغیثون ربکم۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ واضح کر رہا ہے ان آیات میں کہ مدد اور نصرت صرف اللہ کی طرف سے، اس لیے فرمایا ومن نصر الا من عند اللہ، کہ مدد نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے ہی ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہ تو بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس نے یہ تکوینی طور پر جو نظام چلایا ہے کہ انسانوں کے ذریعے انسانوں کو کیا ہے جنگ میں کیا ہے ایک کو غلبہ دینا، دوسرے کو کیا ہے مفتو بنانا۔ باقی آگے بیان فرمایا لیقطع طرف من الذین کفروا، تو یہ پیچھے نصر کی علت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد جو فرمائی کیوں، تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو کیا کرے، کاٹ دے، یعنی ختم کر دے، ہلاک کر دے، اور یا ان کو ذلیل کر دے۔ تو ہلاکت کا مطلب جو کافر مارے گئے 70 جیسے جنگ بدر کے اندر، یا ذلیل کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ گرفتار ہوئے، یا یہ ہے کہ دوسرے بھاگے تو فینقلبوا خائبین، تو ذلیل ہوئے جو قید کیے گئے، اور آگے باقی جو ہے ذلیل ہو کر بھاگ گئے۔ تو مقصد اصل مقصود کفر کی شان و شوکت اور اس کی قوت کو توڑنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مدد فرما کر یوں کافروں کو کیا کیا، بالکل مقہور اور ذلیل کر ڈالا۔ جی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنگ بدر اور احد جیسے مجاہدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے طفیل ہمیں بھی صبر اور تقوی کی دولت سے مالا مال کرے، جس کے نتیجے میں ہم بھی کفار کے اوپر غلبہ پائیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو، اس ملک کو، اس کے ملک کے مسلمانوں کو ان جذبوں سے سرشار کر دے، تاکہ پھر کیا ہے اسلام کا غلبہ ہو اور کفار کیا ہے مقتول و ذلیل ہو کر مسلمانوں کے نیچے ہو جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔